کہانی کا نام ہے چڑیل کا بدلہ۔ کا ذکر ہے کسی گاؤں میں عمیر اور عاصم نام کے دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں بھائی جڑوا تھے۔ ان کے والدین انہیں چھوڑ کر حج پر گئے تھے۔ دونوں بھائی گھر میں اکیلے تھے اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ ایک رات عمیر عاصم کو کہتا ہے، بھائی آج جلدی سو جانا، صبح والدہ نے نہیں اٹھانا۔ اب والدہ گھر میں نہیں، ہمیں خود ہی وقت پر اٹھ کر کام پر جانا ہے۔ عاصم کہتا ہے، ہاں ہاں بھائی، مجھے پتا ہے کہ اب ہم نے خود ہی اٹھ کر کام پر جانا ہے۔ دونوں بھائی تھوڑی دیر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد عاصم اٹھ کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور عمیر وہاں ہی بیٹھ کر عاصم کو دیکھتا رہتا ہے۔ جلد ہی عمیر بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ عاصم جلد ہی اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ عاصم چل کر اپنے بیڈ پر آتا ہے اور جلدی ہی وہ مزے کی نیند سو جاتا ہے۔ دوسری طرف عمیر بھی جلدی سے چل کر اپنے کمرے میں آتا ہے، بیڈ پر لیٹتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی مزے کی نیند سو جاتا ہے۔ ساری رات سونے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو عاصم جلدی اٹھ کر ہال میں پہنچتا ہے اور پاس ہی رکھے ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر چائے پینے لگتا ہے اور اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جلد ہی عمیر بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر آتا ہے اور وہ بھی ٹیبل پر بیٹھ کر عاصم کے ساتھ چائے پینے لگتا ہے۔ چائے پینے کے بعد عاصم جلد ہی گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور کھیتوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ دوسری طرف عمیر بھی گھر سے نکلتا ہے اور عاصم کے پیچھے پیچھے کھیتوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کے والدین نے انہیں نصیحت کی ہوتی ہے کہ بیٹا دونوں اکٹھے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اسی لیے دونوں بھائی علیحدہ علیحدہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ کھیتوں کے جانے والے راستے میں قبرستان بھی آتا تھا۔ دونوں بھائی قبرستان سے گزر کر اپنے کھیتوں میں پہنچتے۔ عاصم ہمیشہ کھیتوں میں پہلے آ جاتا اور آ کر جلدی سے اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمیر بھی اس کے پیچھے پیچھے کھیت میں آ جاتا اور اپنے بھائی کے کاموں میں اس کی مدد کرتا۔ دونوں بھائی دن بھر کام کرتے اور جب کام مکمل ہو جاتا تو گھر کے راستے پر الگ الگ چلنا شروع کر دیتے۔ عاصم کھیتوں میں پہلے آتا تھا، اس لیے وہ ہی پہلے گھر واپس جاتا تھا اور عمیر اس کے پیچھے پیچھے ہی جاتا تھا۔ ایک دن وہ گھر واپس جا رہے تھے کہ وہی اسی قبرستان میں عاصم کو ایک ہتھوڑی پڑی ہوئی ملتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور جلدی سے گھر میں پہنچ کر پاس ہی رکھے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے بھائی عمیر کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ جلد ہی عمیر بھی گھر پہنچ جاتا ہے اور آ کر ٹیبل پر بیٹھتا ہے اور عاصم سے پوچھتا ہے کہ یہ ہتھوڑی تم نے کہاں سے لی؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ والدہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ باہر سے گری ہوئی کوئی چیز بھی ہمیں نہیں اٹھانی چاہیے؟ عاصم کہتا ہے، بھائی میں تو گزر رہا تھا، میری نظر اچانک اس ہتھوڑی پر پڑی، مجھے یہ بہت پیاری لگی، میں نے اسے اٹھایا اور میں اسے گھر لے آیا۔ پھر یہ کہہ کر عاصم اٹھتا ہے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کمرے میں جا کر وہ ہتھوڑی ایک ٹیبل پر رکھتا ہے اور جلدی سے بیڈ پر جا کر مزے کی نیند سو جاتا ہے۔ عمیر بھی ہال سے اٹھتا ہے اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے چلتا ہے اور اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بھی اپنے بیڈ پر مزے کی نیند سو جاتا ہے۔ جب دونوں بھائی سو جاتے ہیں تو عاصم ایک خواب دیکھتا ہے کہ جہاں سے اس نے ایک ہتھوڑی اٹھائی تھی وہاں 3 منہ والی چڑیل ہاتھ میں تلوار لیے اسے مارنے کے لیے تیار ہے اور وہ اسے کہتی ہے، تم نے میری ہتھوڑی کیوں اٹھائی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ یہ خواب دیکھ کر عاصم جلد ہی اٹھ جاتا ہے اور ہال میں آ کر ادھر سے ادھر چکر لگانے لگتا ہے اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ اتنے میں عمیر اپنے کمرے سے اٹھ کر آتا ہے اور عاصم سے پوچھتا ہے کہ تم پریشان لگ رہے ہو اور تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اور تمہارے منہ پر پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور تم ڈرے ہوئے لگ رہے ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ عاصم کہتا ہے،
میں نے ایک خواب دیکھا جس میں 3 منہ والی چڑیل ہاتھ میں تلوار لیے مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمیر کہتا ہے بھائی ضرور یہ اس ہتھوڑی کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا، تمہیں وہ ہتھوڑی قبرستان سے نہیں اٹھانی چاہیے تھی، جاؤ اس ہتھوڑی کو لے کر آؤ۔ پھر عاصم کمرے میں جاتا ہے اور اپنی ہتھوڑی لاتا ہے۔ جب عاصم ہتھوڑی لے آتا ہے تو دونوں بھائی اس ہتھوڑی کو قبرستان میں واپس رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچ کر عاصم ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ عمیر آگے جا کر ہتھوڑی رکھتا ہے۔ وہ ہتھوڑی رکھنے ہی لگتا ہے کہ 3 منہ والی چڑیل وہی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم نے میری ہتھوڑی یہاں سے کیوں اٹھائی؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر عاصم رونے لگتا ہے۔ جب چڑیل کہتی ہے تمہیں یہ ہتھوڑی یہاں سے نہیں اٹھانی چاہیے تھی، اس ہتھوڑی کی وجہ سے میری موت ہوئی تھی، اب یہ تمہاری موت کا سبب بنے گی۔ عمیر چڑیل سے پوچھتا ہے کہ تمہاری موت کیسے ہوئی؟ چڑیل کہتی ہے میں تمہیں ایک ہی شرط پر بتاؤں گی، اگر تم میری مدد کر لو گے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر عاصم رونے لگتا ہے۔